اچھا دوستو، آج ہم بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2019 کا جو سی پی آئی ہے یا کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے، اس کے حوالے سے پچھلے دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جب اپنی رپورٹ شائع کی تو یک دم سے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک واویلا شروع ہوا کہ جی یہ تو تحریک انصاف صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی کے نعرے لگانے والوں نے جو کرپشن میں پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ امپروو ہو گئی ہے، یہ واحد ترقی ہے جو اس ملک نے کی ہے اس حکومت کے دوران، وغیرہ وغیرہ بات شروع غالباً جیو نیوز نے کی۔ جیو نیوز کی چونکہ عمران خان نے بھینس چرائی تھی تو ظاہر ہے ان کا ایک پرانا سلسلہ ہے۔ بہرحال اس رپورٹ پہ جب تھوڑی سی تحقیق کی اور شور شرابہ مچا تو اس کے بعد کلیریفیکیشنز بھی آ گئی ہیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح، اور جو لوگ اس پہ بغلیں بجا رہے تھے وہ منہ چھپانے لگے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی یہ تھا کیا، اور وہ ابھی بھی اس پرسیپشن میں ہے کہ کرپشن بڑھی ہے۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ دنیا کے 180 ممالک سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتا ہے 180 کنٹریز کو 180 ہر ایک کی کو سکورنگ کرتے ہیں فرام 1 to 100، اور جو جس کا سکور جو ہے وہ 100 ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ صاف شفاف ملک سمجھا جاتا ہے، جس کا 0 ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں، اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ملکوں کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2019۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ملکوں کی رینکنگ ہے، اور سب سے زیادہ سکور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے ڈنمارک کا۔ نمبر 1 پہ نیوزی لینڈ اور ڈنمارک ہیں، پھر فن لینڈ، سنگاپور وغیرہ، یہ مختلف کنٹریز، یہ ان کے رینک آ رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ سکور آ رہا ہے، اور یہاں پہ ان کا یہ رینک آ رہا ہے، یہ کنٹریز کے نام ہیں۔ اور اس میں جب ہم پاکستان تک پہنچتے ہیں تو پاکستان یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہیں 120 اس کی رینکنگ ہے، اور ٹوٹل سکور پاکستان کا 32 ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جب کلیریفیکیشن مانگی گئی اور شور شرابہ مچا تو اس پہ پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان جو تھا اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی، کلیریفیکیشن جاری کی، اور کلیریفیکیشن یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی پریس ریلیز ہے۔ پریس ریلیز میں کیا کہا گیا ہے، یہ 26 جنوری کو آئی ہے اس کی کلیریفیکیشن آج کی ڈیٹ میں، اور چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ایڈوکیٹ سہیل مظفر has said that CPI 2019 has been declared that in 2019 corruption has increased in Pakistan۔ یعنی نارملی لوگوں میں یہ تاثر پھیلایا گیا کہ 2019 کے دوران پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور پاکستان کا سکور جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کلیریفیکیشن کی کہ اس کا جو سٹینڈرڈ ایرر ہے، ہمارا مارجن جو ہے وہ 2.46 تک اگر چینج کسی ملک کے سکور میں آیا ہے تو ویسے بھی ایکسیپٹیبل ہے، مطلب اس کو ایسے ہی آپ کنسیڈر کریں گے جیسے کہ اس میں کوئی چینج نہیں آئی، کیونکہ یہ جو کیلکولیشنز یہ کرتے ہیں اس میں 2.46 تک کی ٹالرنس ہے کہ اس میں غلطی کا امکان ہے۔ لیکن اس کے بعد اور ساتھ انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ ڈنمارک جو ہے وہ سب سے صاف ستھرا ملک ہے، لیکن اس کا سکور جو ہے وہ 82 سے 88 سے 87 پہ آ گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنمارک میں کرپشن بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ 2.46% جو ہے یہ سٹینڈرڈ ایرر ہے ہمارے سسٹم میں۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نمبر آف پولیٹیشینز، TV channels and newspaper have misinterpreted the CPI report
and given false figures trying to damage the reputation of Pakistan. یعنی انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ بہت سارے سیاستدانوں نے جو حزب اختلاف سے تھے یا ٹی وی چینلز اخباروں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے اس رپورٹ کی آڑ میں. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ باتیں ہیں وہ آگے ہیں اس رپورٹ میں, اور اس میں کہتے ہیں فالوئنگ آر دی کلیریفیکیشنز آن مس رپورٹنگ آن CPI 2019 in media. Out of 8 sources used in Pakistan, CPI data of 2016-17 is used by Bertelsmann Shifting Transformation Index 2020, code BFTI, lower score by 3, and data of 2015-16-17 use کیا گیا ہے. یعنی کہ جہاں پہ سکور ہمارا 2 لو ہوا ہے وہاں پہ جو ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے کرپشن کے لیے وہ 2015, 16, 17 کا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. Reality is that the Bertelsmann Shifting Transformation Index 2020 data is not made public and will be declared in 2020 and only provided to TI for CPI purposes. Media reports has quoted data of CPI 2018. Rule of law data was collected between May and November 2018. اب رول آف لا کا جو ڈیٹا ہے, رول آف لا بھی ایک ویریبل ہے جس کی بنیاد پر کرپشن کا حساب لگایا جاتا ہے, تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ 2018 کا ہے. اینڈ RLI 2018 used data was collected between May and December 2017 اور RLI کا جو ڈیٹا ہے یہ مئی اور دسمبر 2017 میں کلیکٹ کیا گیا. In fact, BTI score is lower by 4.12 and not 3, and ROL index score is lower by 2.4 and not 2. یہ اس ڈیٹا کی کلیریفیکیشن دی گئی ہے کہ جس طرح کے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ سکور کتنا کم ہوا ہے. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو جس ڈیٹا کی بیس پہ یہ انالیسس کیا گیا ہے, یہ رپورٹ بنائی گئی ہے, اس کا بیس 2015, 16, 17 اور 18 کا ڈیٹا ہے. 2019 کا ابھی اس میں ڈیٹا بھی نہیں ہے. One leader said in media that CPI 2019 has rated the government of President Musharraf as most corrupt, of Imran Khan second most corrupt, and PMLN as cleanest and PPP as second cleanest, and TI Pakistan has engineered CPI 2019. اس میں کہتے ہیں کہ ایک لیڈر نے یہ کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پرویز مشرف کی گورنمنٹ کو سب سے زیادہ کرپٹ قرار دے دیا اور عمران خان کی حکومت کو دوسرے نمبر پہ کرپٹ قرار دے دیا, اور سب سے جو صاف شفاف حکومت قرار دے دیا وہ نون لیگ کو قرار دے دیا, اور PPP کو دوسری کلینسٹ گورنمنٹ قرار دیا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ CPI 2019 has not given any such rating for Pakistan nor for any other country. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو چھوڑیے, ہم نے دنیا کے کسی بھی ملک کے بارے میں کوئی اس قسم کی یا حکومت کے بارے میں کوئی اس قسم کی رینکنگ کبھی دی ہی نہیں ہے. یہ ایک اور جھوٹ ہے جو میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد کلیریفیکیشن دی گئی ہے on how CPI is prepared by Transparency International in Germany and what data is used in CPI. CPI do not include any data of any survey conducted by Transparency International. یہ سب سے پہلی کلیریفیکیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ کوئی مینیپولیشن نہیں کرتے, کیونکہ کوئی بھی ڈیٹا ہم اپنے سروے کا استعمال ہی نہیں کرتے. اور اس میں آخر میں حکومت کی تعریف بھی کی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سیریسلی کرپشن کو میٹیگیٹ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے. تو یہ تھی ساری کہانی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹ کی, جس کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ ملک میں جو ہے وہ کرپشن بڑھ گئی ہے. یعنی اس میں موٹی موٹی باتیں اگر میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 1-2 رینک کسی بھی حکومت میں اگر یہ 1-2 پوائنٹس کی چینج آ جائے تو 2.4% تک اس کا سٹینڈرڈ ایرر ہے. اتنا اوپر جانا یا نیچے اوپر جانا جس طرح
یہ ظاہر نہیں کرتا کہ کرپشن کم ہوئی ہے. اس طرح اتنا 2.4% نیچے آنے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے لیے جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے یہ ڈیٹا 2016, 17, 18 اور 2015 کا ہے جس کی بیس پہ یہ کیلکولیشنز کی گئی ہیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.